27ویں آئینی ترمیم کی حمایت یا مخالفت پیپلز پارٹی کی سیاست کا سوال ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی گفتگو، کہا اگر پیپلز پارٹی ڈٹ گئی تو دوبارہ عوامی سیاست میں شامل ہو جائے گی، لیکن لگتا ہے کہ وہ مکا کر کے مفادات کے لیے اپنی سیاست ختم کر دیں گے۔ پیپل پارٹی کی سیاست کا سوال ہے، اگر وہ اپنی سیاست بچانا چاہتی ہے تو اس کے لیے مکمل طور پر اس جو بھی یہ پیکج لا رہے ہیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ 1973 آئین جو ہے نا ذوالفقار بھٹو کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، تو پیپل پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ 18 امینڈمنٹ کے لیے اور اس آئین کے لیے کھڑے ہوں، اور لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید بکا کے چکر میں ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ گیو اینڈ ٹیکس کر لے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ 2-3 پہ وہ راضی ہو جائیں گے اور 2-3 کو یہ اس کی ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو مجھے بک کا ہی لگ رہا ہے اگر واقعی پیپل پارٹی کڑی ہو گئی تو یہ ان کی عوامی سیاست میں واپسی کا آغاز ہوگا۔ شیر افضل مروت کا آئینی ترامیم پر دلچسپ تبصرہ، کہتے ہیں 3 ترامیم آ رہی ہیں، گویا آئینی ترامیم نہ ہوئی پہلوان کی ریوڑیاں ہو گئیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سول بالادستی پر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ترمیمات اتنی زیادہ آ رہی ہے گویا آئینی ترمیمات نہیں ہوئی پہلوان کی ریوڑیاں ہو گئی۔ انیشیل رائے میری یہ ہے کہ یہ غیر ضروری ترمیمات ہیں، ایگزیکٹو کو اختیارات دینا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ضلعی عدلیہ پاکستان کی ناکام ہو گئی ہے، تو لہٰذا عدل کا کام بھی آپ انتظامی افسران کو دے رہے ہیں۔ 243 میں اس کی امینڈمنٹ پڑھنے کے بعد رائے دے سکوں گا کہ اس کے پیچھے اگر سویلین سپریمیسی متاثر ہوتی ہے تو قبول نہیں۔ خیرپور کی تحصیل فیض گنج میں ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں ماں 3 بچوں سمیت جاں بحق ہو گئی۔ مزید بات کرتے ہیں سما کے نمائندے ضیاء الرحمان سے۔ جی ضیاء بتائیے۔ ضیاء الرحمان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خبر دے رہا ہم کو خیرپور کی تحصیل ہے فیض گنج، جہاں ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر اور حادثے میں ماں 3 بچوں سمیت جاں بحق ہو گئیں۔ افسوسناک واقعہ مہران ہائی وے کے قریب ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے باعث پیش آیا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے RLNG کنیکشن کے لیے درخواست دینے والے صارفین کو خبردار کر دیا۔ بتایا صارفین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ RLNG کی قیمت سوئی گیس سے زیادہ ہوگی، بل معمول سے زائد آئیں گے، ہیٹر اور گیزر احتیاط سے استعمال کریں۔ RLNG کے جو قیمت ہے وہ ہماری جو سوئی گیس ہے اس سے زیادہ ہے، اس لیے جو صارفین RLNG کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کنیکشنز کے لیے انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ان کے بل نارمل سوئی گیس جو ہے اس سے زیادہ آئیں گے، لیکن جو ہماری LNG ہے جو سلنڈرز جس سے پہلے وہ استعمال کرتے رہے ہیں RLNG اس سے سستی ہے تقریباً 30 سے 35%۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے اور اس میں آپ اس جو آپ کو زحمت ہوتی ہے سلنڈر لانے لے جانے اس سے بھی بچتے ہیں، 30 سے 35% اس سے سستی ہے، لیکن نارمل سوئی گیس سے ہی مہنگی ہوگی۔ لہٰذا سردیوں کے دنوں میں RLNG کا کنیکشن لگا کے اگر آپ بے دریغ ہیٹر استعمال کریں گے، گیزر استعمال کریں گے تو تھوڑا احتیاط سے۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، اوورسیز پاکستانیوں نے اکتوبر میں 3 ارب 40 کروڑ ڈالر وطن بھیجے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 12% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، تو معاشی میدان سے ایک اچھی خبر ہے، ملک کی معیشت کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اکتوبر میں 3 ارب 40 کروڑ ڈالر وطن بھیجے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 12% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں مالی سال کے 4 ماہ میں پاکستانیوں نے 13 ارب ڈالرز وطن بھیجے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اکتوبر میں 3 ارب 40 کروڑ ڈالر وطن بھیجے ہیں۔ سعودی عرب سے 82 کروڑ ڈالر، UAE سے 70 کروڑ ڈالر وطن بھیجے گئے ہیں۔ لاہور میں گزشتہ ایک ہفتے سے سبزیوں کی قیمت میں اضافے سے شہری پریشان ہے۔ اوپن مارکیٹس، بازاروں اور منڈیوں میں قیمتوں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، جانتے ہیں انس ظفر سے، جو کہ اس وقت لاہور کے علاقے گڑی شاہو کے بازار میں موجود ہیں۔ انس بتائیے۔ جی بالکل، میں اس وقت لاہور ریلوے کالونی کے ایک بازار میں موجود ہوں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے لاہور کے مختلف علاقوں میں اوپن مارکیٹس میں، بازاروں میں اور سبزی منڈیوں میں سبزی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک طرف اگر ٹماٹر کی قیمت میں کمی آئی ہے تو دوسری جانب دیگر سبزیاں جن میں پیاز، ادرک اور لہسن شامل ہیں ان کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ٹماٹر کے سرکاری نرخ آج 100 روپے فی کلو ہیں اور اس مارکیٹ میں بھی 100 سے 110 روپے فی کلو کے حساب سے ٹماٹر کی فروخت جاری ہے۔ درجہ اول کا پیاز جو ہے وہ 200 سے 230 روپے فی کلو کے حساب سے یہاں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیسی لہسن کی جو قیمت ہے وہ 220 روپے فی کلو
مقرر کی گئی ہے، مگر دیسی لہسن بھی 300 سے 350 روپے فی کلو کے حساب سے مختلف مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور ادرک کی قیمت جو ہے وہ 525 روپے فی کلو سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے، مگر ادرک بھی 650 سے 675 روپے فی کلو کے حساب سے اوپن مارکیٹس میں اور بازاروں میں دستیاب ہے۔ شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ایک طرف ضلع انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے کوششیں کی گئی ہیں کہ ٹماٹر کی قیمت کم ہوئی ہے، مگر دوسری جانب پیاز، ادرک اور لہسن کی قیمتیں بڑھنے سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی حکومت اور انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ بچوں میں موسم بدلتے ہی سانس، دمہ اور سینے کی مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ رواں ماہ بہاولپور کے مختلف اسپتالوں میں 4000 سے زیادہ بچے ایسی ہی بیماریوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ بات کرتے ہیں احسن انصاری سے۔ جی احسن بتائیے۔ جی دیکھیے، موسم کے بدلتے ہی جیسے جیسے سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہاولپور کے 2 بڑے ہسپتال، نواب صادق ہسپتال اور بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں ایک ہفتے کے دوران 4000 سے زائد جو بچے ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں چھاتی کی، گلے کی، ناک، کان اور سانس اور دمے کی بیماریوں اور نمونیا کی بیماریوں میں وہ بچے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچوں کا سینہ ڈھانپ کر رکھیں اور ان کے جو فوری طور پر ان کی جو ویکسینیشن ہے اس کو کروایا جائے، اور جو نومولود بچے ہیں ان کو مدر فیڈ پریفر کی جائے تاکہ بچوں کی جو صحت ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ لیا میں تھل جیپ ریلی کا دوسرا روز رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ میں بہار لوٹ آئی ہے۔ وہاں کا مزید احوال جانتے ہیں سما کے نمائندے محمد آصف خان سے۔ جی آصف۔ جی بالکل، اس وقت میں لیا کی تحصیل چوبارہ میں تھل جیپ ریلی کے مڈ پوائنٹ پر موجود ہوں، جہاں پر آج تھل جیپ ریلی اور تھل میلے کا دوسرا روز ہے، اور شائقین کی بڑی تعداد جو ہے اس تھل میلے اور تھل جیپ ریلی کو انجوائے کرنے کے لیے چوبارہ کے صحرا میں جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پر مقامی انتظامیہ کی جانب سے 8 نومبر کی چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا، اور لیا، کروڑ لال، ایسن، چوکازم اور جو لیا کی تینوں تحصیلیں ہیں ان سے فری ٹرانسپورٹ کا بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، جو کہ شہریوں کو یہاں پر پہنچایا جا رہا ہے۔ آج جو میوزیکل نائٹ ہے وہ منعقد کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیٹل شو اور دیگر جو پروگرامز ہیں وہ آج یہاں پر پیش کیے جائیں گے۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران صدر ٹرمپ کے پاس کھڑا مہمان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بے ہوش ہونے والا شخص فارما کمپنی کا ایگزیکٹو ہے جو ادویات کی قیمتوں سے متعلق بریفنگ کے لیے وائٹ ہاؤس آئے تھے۔ واقعے کے بعد صحافیوں کو ہال سے نکال دیا گیا، متاثرہ شخص کو ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق مہمان کو اسپتال منتقل کیا گیا اور ان کی حالت اب بہتر ہے۔ پریس بریفنگ کچھ دیر معطل رہنے کے بعد دوبارہ شروع کی گئی۔ شام کے عوام ایک دہائی سے زائد عرصے تک تنازع، انتشار اور خانہ جنگی کا شکار رہے ہیں۔ صدر پر عائد پابندیاں اٹھانے کا اقدام خوش آئند ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے ہمیشہ شام کی تعمیر نو پر زور دیا۔ Pakistan has always emphasized upon the need for providing sanctions relief to allow for Syria's reconstruction and reintegration with the international community, while also facilitating sustained dialogue and engagement. The Syrian people have suffered for more than a decade of conflict, chaos, and civil war. Today's vote is a welcome step by this Council. We reaffirm our solidarity with the brotherly people of Syria and remain steadfast in our commitment to help Syria emerge as a strong, stable, and prosperous country amongst the nations of the world.